بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سید محمد علی محمد علی قدر حب کافی ہے۔ جی میرے پیارے ویورز السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی عدیل بیٹا کیا حال ہے، ٹھیک ہو، کیسے ہو؟ الحمدللہ۔ آج کا موضوع کیا ہے آپ کا؟ بابا جی آج کا ہمارا موضوع ہے کہ یہ جو سلسلہ ہوتا ہے قادری، قلندری، نقش بندی، جی جی ان کا ہمیں تھوڑا سا تفصیل بتائیں کہ یہ نقش بندی کیا ہے اور قادری اور قلندری۔ دیکھیے یہ جو جیسے ایک نا انسان کا خاندانی ہوتا ہے، جی یہ فلانا خاندان، یہ فلانا، یہ فلانا خاندان ہے، جی یہ اسی طرح یہ سلسلہ قادریہ جو چلا ہے غوث ثقلین ویسبانی قطب ربانی سے چلا ہے، جی ٹھیک ہے۔ جی تو نقش بندیہ جو سلسلہ ہے نا یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے چلا ہے جی یا ابوبکر صدیق سے، مجھے یہ ابھی اس میں نا تھوڑی سا ڈاؤٹ ہے، مقصد کی کنفرم نہیں ہے، جی ٹھیک ہے۔ یہ اللہ والے جو نقش بندیہ ہیں، جی تو جو چشتیہ سلسلہ ہے یہ بابا فرید سرکار سے چلا ہے، جی اور چشتیہ صابریہ جو چلا ہے یہ صابر پیہ سے چلا ہے۔ جی قلندری سلسلہ جو چلا ہے یہ شہباز قلندر شہنشاہ لاجپال سے چلا ہے۔ جی جو سروری سلسلہ ہے وہ چلا ہے سلطان العارفین لاجپال شہن سے۔ جو نو شاہی سلسلہ چلا ہے وہ نوشو پاک سرکار ہیں ادھر جی گجرات کی طرف، جی وہاں سے بالکل چلا ہے۔ جی، وہ پچھلے دنوں میں مائی دیوی بھی آئی ہوئی جی تھی جی وہ استاد ہاں جی وہ نو شاہی ادھر سے آئے تھے۔ جی تو جو مائی دیوی تھی نا وہ تھی بابا مالن شاہ قادر قلندر کے سلسلے میں سے چلے ہیں، جو جی اس کو مالن شاہی کہتے ہیں۔ جی جی بالکل تو جیسے یہ ہستیاں آئی ہیں نا جنہوں نے مقام درجات بلند فرمائے ہیں، کہ ان کی نسبت سے وہ آگے جو سلسلے چلے ہیں، بے شک ٹھیک ہے۔ بے شک تو بعض جس نے امام حسین پاک علیہ السلام کی نسبت کو لیا وہ حسینی کہلایا، بے شک۔ لائٹ بند ہوگی؟ ٹھیک۔ اچھا میں ٹھیک آ رہا ہے۔ اچھا تو اسی طرح مقصد کہ جس نے مولا کائنات یالی سرکار کو پکارا، اس کے عاشق اس کے دیوانے ہوئے، تو ان کو کہا کہ یہ علی والے ہیں، جی بے ٹھیک شک ہے۔ بے شک تو یہ نسبت کے ساتھ سارا نظام جو سلسلہ چلتا ہے یہ بیٹا نسبت کا نظام ہے۔ بے شک بے شک۔ بابا جی یہ اپنا سید عثمان مروندی جنہیں سخی شہباز قلندر بھی کہا جاتا جی ہے، جی تو ان کی پرواز کی وجہ سے ان کا جو لقب ہے وہ شہباز قلندر رکھا گیا۔ ہاں جی شہباز کرے پرواز جانے راز دلا کی، یہ جو بے شک ہاں جی جو پرواز کی تھی نا جی انہوں نے، جی دیکھو یہ ہر قلندر کا اپنا ایک مقام ہے، بے شک بے شک بے شک جس کو اللہ پاک چاہے جتنی طاقت کرے، بے شک بے شک نظام جو اللہ کریم کا ہے۔ بے شک تو یہ جو قلندر پاک کبریہ ہے نا جی، جی ان کا جو عشق تھا نا جی یہ مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا، بے شک بے ٹھیک ہے۔ شک بے شک تو جب یہ کربلا میں گئے امام حسین پاک علیہ السلام کے در میں، اس مقصد کے کربلا میدان میں، جی تو وہاں بہت گرم ریتا تھی، مقصد کہ گرمیوں کا موسم تھا، ریتا گرم تھی، بے شک۔ پاؤں یہ میں جوتے نہیں تھے۔ وہ ادھر کی جو ریت ہے ویسے بھی گرمی بھی ہاں ادھر جی زیادہ ہے اور ریت بھی زیادہ گرم آتی ہے۔ ہاں، تو ادھر اپنا تھالا، ادھر گرمی ہو تو یہاں پیر نہیں رکھا جاتا، جی بالکل بالکل تو وہاں پیر جلے، تو پیر ایک رکھا ایک اٹھایا، تو ایسے چلتا گیا۔ جی تو جب واپس آئے تو وہ یاد آئی، اس یاد سے انہوں نے ایک پیر اٹھایا، ایک رکھا، ایک اٹھایا، ایک رکھا، جی تو وہ اس کی دھمال بن گئی، بے شک ٹھیک بے ہے۔ شک بے شک تو جب انہوں نے وہ عشق کے ساتھ وہ دھمال ڈالی، اس مولا حسین علیہ السلام کے عشق میں انہوں نے یہ جو ہے نا بے نماز شک ادا کی، بے دھمال شک کی۔ بے شک تو بتاتے ہیں بزرگ دین بتاتے ہیں کہ جو سینہ بے سینہ بات آتی ہے بزرگوں کے پاس سے، اگلا سنتا ہے پھر اگلا سناتا ہے، بے شک تو یہ چلتے چلتے بات آتی ہے۔ بے شک تو فرماتے ہیں کہ جب ڈھول چلتا تھا حق قلندر مست قلندر، حق قلندر مست قلندر، حق قلندر مست قلندر، جی تو ایسے ہی شہباز قلندر شہنشاہ دھمال کرتے تھے، جی تو وہ بھی یہ سبق پڑھتے تھے، اور ڈھول میں سے بھی آواز ایسے ہی آتی ہے۔ آج بھی کوئی پرانا ڈھولیا ڈھول بجائے گا نا جی قلندری دھمال میں، جی تو وہ ڈھول ایسے آواز دے گا کہ جیسے بندہ وہ مقصد کہ جیسے جیسے وہ ڈھولیا ڈھول بجاتا ہے نا، جی تو ویسے ہی قلندر پاک کبریہ وہ دھمال ڈالتے ہیں، حق قلندر مست قلندر، حق قلندر مست قلندر، حق قلندر مست قلندر، تو ایسے دھمال کرتے کرتے وہ نا آنکھوں سے نظروں سے غائب ہو جاتے تھے۔ بے شک کیا اور سبحان سرکار فرماتے ہیں کہ وہ جب غائب ہوتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں صلی اللہ پہنچ علیہ جاتے تھے۔ وسلم۔ بے شک بے شک تو دیکھو ہم
ان بزرگ دین کی بات پہ ایمان لائے ہیں، جی ٹھیک بے ہے، شک بے شک جیسے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس نے مجھے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لایا، بے شک تو ہم بغیر دیکھے سن کے یہ باتیں جو ایمان لاتے ہیں کہ جو بزرگ ہستیاں ہیں نا، جی تو یہ جھوٹ نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں حق بولتے حق ہیں، اور سچ بے شک ٹھیک بے ہے، شک بے شک تو اس لیے ہم ان باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، بے شک جی کیونکہ ان کے درجات ہیں، مقام ہیں قلندروں کے، بے شک ٹھیک ہے، بے شک ولیوں کے۔ بے شک قرآن پاک بھی یہی فرماتا ہے نا کہ وہ لوگ جو مجھے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے۔ جی 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 بے شک یہ سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا بے ہے۔ شک بے شک اچھا، تو یہ عشق تھا میرے قلندر پاک کبریا کا میرے مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ، بے شک بے شک ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہی یہی عشق سلطان العارفین لاجپال شہنشاہ نے بھی کیا، بے شک کہ فرماتے ہیں کہ میں امام حسین پاک علیہ السلام کے قدموں کی دھوڑ بنا، بے شک سبحان اللہ کہ اتنے درجات بلند، ان کے اتنے مقامات لے کر پھر فرماتے ہیں کہ میں امام حسین پاک علیہ السلام کے قدموں کی دھوڑ بنا۔ کیا بات تو جس نے بھی مولا پنجتن پاک کے گھر کے ساتھ عشق کیا، محبت کی، وفا کی، انہوں نے درجات پائے، پائے بے شک بے انہوں نے شک فلاح پائی، بے شک ٹھیک ہے۔ تو اصل جو ہمارا نسبت ہے نا، یہ جی ہے مولا پنجتن پاک کے ساتھ۔ بے شک بے شک تو مولا پنجتن پاک کے ساتھ عشق ہمارا تب ہوگا جب ہم ان کی باتوں پہ عمل کریں گے۔ بے شک دیکھو جس کے ساتھ آپ کا پیار ہوگا نا، تو آپ ایک ایک بات ان کی مانو گے، جی بالکل کہ بے شک بچہ ہے نا، بچے سے محبت ہوتی ہے باپ کی جی یا ماں کی، جی بے تو وہ شک بچہ جو بھی کہتا ہے نا، تو ماں باپ اس کو لا کے دیتا ہے، بے شک کیونکہ یعنی کہ جی یہ بات بھی ہے کہ اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کا بندہ کھاتا ہے اس کے گیت بھی گاتا گیت ہے۔ بھی گاتا ہے۔ جی مقصد کی بات محبت کی ہے نا، جی بے شک کہ جس کے ساتھ آپ کی محبت ہوگی نا، تو آپ ہر بات اس کی ماننے کو تیار ہوں گے اور بے مانیں شک گے۔ بے شک بے تو شک اس لیے اگر جس بندے کا عشق ہے مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ، تو پھر ان کو طریقت بھی مولا حسین علیہ السلام کی لے کے چلنی پڑے گی۔ بے شک اگر وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم عشق کرتے ہیں، جی لیکن ان کا پیغام، ان کی بات کو ہم نہیں مانتے، بے شک بے شک تو میرا تو خیال ہے کہ پھر ہم عاشق نہیں ہیں، بے شک پھر تو تو ہم پھر منافق وہی مجنو ہیں چوری کھانے والے۔ جی بالکل تو جیسے لیلا نے کہا کہ جاؤ مجنو سے خون لے کے آؤ، جی تو وہ پہلے بھی چوری آتی تھی، جی تو راستے میں مجنو بیٹھے ہوتے تھے، وہ چوری کھا لیتے تھے۔ جی تو جب انہوں نے یہ پیغام دیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو چوری کھانے والے مجنو ہیں، خون دینے والا مجنو آگے بیٹھا ہے، کیا بات ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی ہم پھر نام کے عاشق نام کیا ہیں، عاشق ہیں بے ٹھیک ہے۔ شک بے شک تو جو عاشق ہوتا ہے نا، وہ بیٹا فدا ہو جاتا ہے، جان قربان کر دیتا ہے۔ بے شک بے شک بابا جی آج بھی کہا جاتا ہے کہ سخی شہباز قلندر پہ جو یعنی کہ دھمال ڈالا جاتا ہے، اسے 1.25 لوگوں کا دھمال کہا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ جب بندہ داخل ہوتا ہے، اندر جاتا ہے، تو خود بخود جو ہے نا وہ انسان کا دل اس طرف جاتا ہے اور خود بخود زبان سے جاری ہو جاتا ہے حیدرم کلندرم مستم۔ ہاں جی، وہ ویسے ہی قدم اٹھ جاتا ہے، عاشق بندے کا ویسے ہی قدم اٹھ جاتا ہے، بے شک بے شک اس کا اٹھتا ہے جو عاشق ہوتا ہے یا محبت رکھنے والا ہوتا ہے، تھوڑی بہت ہی محبت رکھنے والا ہوتا ہے۔ بے شک یعنی کہ جس کے اندر محبت ہوگی نا، ہاں، جو محبت سے گیا ہوگا، وہ خود بخود اس وہ کا خود دل جو ہے اس بخود پر ہاں مائل۔ دمال ڈالے گا۔ بے شک بے شک تو یہ کلندر کی نماز ہے، بے ٹھیک شک ہے؟ بے شک یعنی کہ یہ جو ان کی دھمال ہے، جی جی، یہ کلندر کی یہ نماز ہے۔ کلندر کی نماز ہے، بے شک بے شک ٹھیک ہے۔ بے شک تو یہ جو اپنا ایک سے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، یا ان سے منکر ہیں۔ دیکھو ایک بچہ ایسے میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا کہ بابا جی میرے دوست جو ہے نا وہ نہیں مانتے، تو وہ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ آپ درباروں پہ جاتے ہیں، ادھر جناب علی سجدے کرتے ہیں، تو میں کچھ جواب نہیں دے پاتا، تو اس کے جی بارے میں مجھے کچھ تھوڑی روشنی فرمانا۔ جی تو میں نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ دیکھو جو ولی ہوتا ہے نا، جی بے شک اس نے اللہ کا قرب حاصل کیا ہوتا ہے، بے شک اللہ کا نور حاصل کیا ہوتا ہے، بے شک بے شک اور اس ولی پہ اللہ کے نور کی تجلی پڑتی ہے، بے شک ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جس در پہ، جس جگہ اللہ وحدہ لا شریک کے نور کی تجلی پڑتی ہے، وہاں سجدہ کرنا گناہ ہے، جہاں نور کی تجلی نہیں ہوتی وہاں سجدے کرنا جائز ہے۔ بے شک صرف آپ ان سے یہ بات پوچھ لینا بے شک کہ دیکھو نا کہ ہم نے سجدہ تو کیا اللہ کو، بے شک اللہ جی ایک نور ہے، بے شک اچھا ہن اب یہ نہیں پتا کہ نور کی تجلی کہاں پڑتی ہے، جی بے شک تو جو دیکھ رہا ہے، جس کو پتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہاں پتہ نہیں دن میں کتنی نور کی تجلیاں پڑتی ہیں، ہر انسان کی ایک قوت برداشت ہوتی ہے، جی بے شک اس حساب سے نا اس پہ تجلی پڑتی ہے، بے شک ٹھیک ہے۔ تو جہاں یہ جو ہستیاں ہیں نا، جی جو درجات ہیں، جن کے مقامات ہیں، جن کی قبریں جیتی ہیں، جی یہ سب نہیں،
کہ جی ایسے بھی ہیں کہ جو نفس کے پجاری ان کے بھی دربار بن گئے جی لیکن وہ آباد نہیں ہے، بے شک، ٹھیک ہے، جن کے جہاں پہ اللہ کی تجلی ہے نور کی، وہ آباد ہیں، آباد ہیں، بے شک کیونکہ آباد میرے ہیں، جی سلطان بہو فرمانے کہ میں قربان تنہا تو باہو قبر جنا دی جیوے ہوں، کیا بات، بے ٹھیک شک، ہے، قبر ان کی جیتی ہے جہاں اللہ کے نور کی تجلی پڑتی ہے، تجلی بڑھتی ہے، بے شک، تو وہاں اگر ادبن سجدہ کرتے ہیں تو وہ گناہ ہے۔ جی دیکھو جس بندے کو شعور نہیں ہے، جس بندے کو پتہ نہیں ہے، جی وہ تو یہی کہے گا نا کہ یہ شرک کرتے ہیں، جی، ٹھیک ہے، مطلب کہ اگر ادبن ہم سجدہ کریں تو وہ جائز نہیں ہے؟ ہاں جی، کیونکہ سجدہ دو ہے نا، ایک سجدہ تو اللہ کے حکم سے ہوا، جی بے شک، دوسرا سجدہ پھر فرشتوں نے کیا، جی تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو ایک سجدے کا کہا، جی تو عرض کی یا اللہ ایک سجدہ آپ کے حکم سے کیا، دوسرا سجدہ ہم نے ادبن کیا، جی ٹھیک ہے، جی جو ادبن سجدہ ہوتا ہے وہ کہیں بھی کر سکتے ہیں، بے شک، تو عاشق جو ہوتا ہے نا، جی عاشق دیکھ کے سجدہ کرتا ہے، بے شک، ٹھیک ہے، کہ یہاں اللہ کا نور ہے، بے شک، بے یہاں شک، اللہ موجود ہے، بے شک، تو جہاں اللہ موجود ہوتا ہے ان کو نظر آتا ہے، وہاں وہ سجدہ کر دیتا ہے، تو لوگ جو اندھے لوگ ہوتے ہیں وہ ان پہ فتوے لگاتے ہیں، جی یہ ادھر سجدہ کیوں کر دیا؟ ادھر سجدہ کیوں کیا، جی بے شک، کہ بھائی تیرا مقام ہی نہیں ہے، اس کا مقام ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، وہ جہاں دیکھ رہا ہے سجدہ کرے، اس کا اور بندے کا رب کا معاملہ ہے، تو جی کون ہوتا ہے کسی کے سجدے میں مداخلت کرنے والا؟ بے شک، بے شک، اصل شرک جو ہے اس شرک کی طرف تو آئے نہیں یہ لوگ۔ جی شرک کیا ہے جی جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ شرک کیا ہے؟ دیکھو ایک واحد ابلیس ہے کہ جس نے اللہ سے تکرار کیا جی کہ اللہ میں تیرے بندے کو بھٹکاؤں گا، بے شک، تو اللہ پاک کریم نے اس کو پوری طاقتیں عطا کر دی، جی فرمایا کہ جا تجھے طاقتیں بھی دی، اسے چھیننے کی بجائے اسے عطا کی، عطا کی، جی تجھے طاقتیں بھی عطا کی، مگر جو میرا بندہ ہوگا تیرے بہکائے میں نہیں آئے گا۔ نہیں آئے گا، اللہ بے نے شک، وہاں فخر کیا بے شک، کہ بے جو شک، میرے بندے ہوں گے تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے، جی وہاں ایک ٹاس چل پڑا، بے شک، ٹھیک ہے، بے کیونکہ شک، اللہ طاقت چھین بھی سکتا تھا، جی بے شک، کیوں نہیں، وہ کیونکہ اللہ قادر ہے، تھا، بے شک، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے اس کو مزید طاقتیں دی بے شک، اور بہت بڑی طاقتیں دی۔ جی تو اب یہ مقابلہ ہے اللہ کے بندوں کا۔ دیکھو اور کوئی جیسے بھی بندہ ہے نا دنیا دار، اس کے پاس یہ ابلیس اس کو تانگ نہیں کرتا۔ جی جب فقر کے مقام پہ انسان چلتا ہے نا تو پھر یہ ابلیس روتا ہے، کرلاتا ہے، اور پیچھے پتہ نہیں کیا کیا ہے جناب علی، کیسے وہ کیسے روپ میں ملتا ہے، روپ میں بالکل، جی ملتا ہے، بے شک، بے شک، ٹھیک ہے، تو وہاں ایک امتحان شروع ہو جاتا ہے، جی اصل جو امتحان، اصل امتحان جو شروع جی ہوتا بے ہے شک، بے اس شک، راستے پہ ہوتا ہے۔ بے شک، دیکھو ایک درویش ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، جی کسی کو تنگ نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں کھاتا، کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، بلکہ محبت کرتا ہے، تو اس پہ لوگ طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں، جی ٹھیک ہے، بالکل، جو بے شک، کسی کے منہ میں آتا ہے وہ کہتا ہے، جی لیکن وہ پھر بھی کسی کو کچھ نہیں کہتا، وہ بس سنتا ہے اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرا جی اللہ جی جانے تو جانے۔ بے شک، بے شک، تو یہ سجدے کا جو معاملہ ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہے، بے یہ شک، اللہ جانے یا بندہ جانے، تو کسی کے سجدے میں مداخلت کیسے کر سکتا ہے، تجھے کیا اعتراض ہے؟ بے شک، ہاں اگر شرک کا معاملہ ہے تو شرک ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ابلیس جس نے تکرار کیا، جی جو ابلیس کے راستے پہ چلا، بے شک، جو ابلیس کے راستے پہ چلا، سمجھ لو کہ اس نے ابلیس کی بیعت کی، جی تو جس نے ابلیس کی بیعت کی شرک تو اس نے کیا، بالکل، شرک کی طرف تو وہ کیا، بے شک، کیونکہ شرک صرف ابلیس نے کیا، ابلیس نے کیا، جی شریکہ جو بالکل، تھا بالکل، وہ بالکل، ابلیس نے کیا، تو اب جس نے ابلیس کے راستے پہ چلا جی تو شرک والے تو وہ ہے، بالکل، وہ تو اچھا سمجھ لیں کہ انکاری ہو گیا نا، جی انکاری ہو گئے، جی تو یہ نادان لوگ ہیں، ان کے پاس وہ نہ نظر ہے، نہ وہ علم ہے، بے نہ شک، وہ قوت طاقت ہے دیکھنے کی، جی تو وہ خام خواہ یہ لوگ فتوے لگاتے آ رہے ہیں، صدیوں سے لگاتے آ رہے ہیں، کون سی آج کی بات ہے؟ جی یہ تو پھر اس حساب سے ہاں تو یہ خود تو جو ہے جو وہ میں نے ابلیس پچھلی کے، ویڈیو میں کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ درگزر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، یہ ان کا مقابلہ نہیں کرتے، جی کیونکہ یہ اللہ کا ایک راز ہے، اللہ کہتا ہے میرا راز میرے بندے تک ہے، ٹھیک ہے نا، بے شک، بے شک، تو اس لیے وہ پھر اس کے راز کو اظہار نہیں کرتا، وہ دکھ درد سہ لیتا ہے، جی بے شک، بے ٹھیک ہے، شک، تو جیسے میرے سلطان بہو فرماتے ہیں کہ جے کر جیندے ہی مر رہنا ہوئے تے سنگ فقیراں بہیے بھیا ہو، کیا بات، بے جو شک، کوئی سٹے گدڑ کوڑا تے وانگ روڑیاں سہیے ہو، بے شک، جے کوئی دیوے گالی علامہ تے کو جی جی کہیے ہو، جے سبحان کوئی اللہ، کرے پنڈی خواری تے یار دے پاروں سہیے صحیح ہو، ہو، قادر دے ہساڑی ڈورے باہو جتھے اچھے رکھے رہیے اوتے ہو، رہیے ہو۔ کیا بات، لو جی سبحان میرے اللہ، پیارے ویورز، آج کے لیے یہ جو باتیں ہیں بہت اہم اور قیمتی باتیں ہیں، اس پہ جی ذرا بے غور شک، بے شک، کرنا، تو اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم۔